بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. ڈاکٹر فرحت ہاشمی اور الہدا انٹرنیشنل کا عقیدے کو اہمیت نہ دینے کا اخوانی منہج. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان کی ایسی چیز جو لوگوں کے لیے پرکشش ہے کہ وہ قرآن کی دروس دیتے ہیں، اور ان کا اپنا کہنا ہے کہ وہ سب ہاتھوں میں قرآن چاہتی ہیں اور قرآن سے لوگوں کو جوڑتی ہیں، لیکن صحیح عقیدے کی تعلیم کے بغیر درس قرآن کرواتے رہنا یہ بہت سے باطل مناہج اور مسالک رکھنے والی جماعتوں اور تنظیموں کا طریقہ کار ہے، جیسا کہ تنظیم اسلامی بھی اس میں شمار ہوتی ہے. جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جبکہ ہم ہٹے کٹے نوجوان تھے، تو ہم نے قرآن سیکھنے سے قبل ایمان کو سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا تو اس طرح ہمارا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا. یہ سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے. چنانچہ ان کے درس کا، ان کی تعلیم اور لیکچر کا جو قرآن کے متعلق وہ دیتی ہیں، صحیح عقیدے کی تعلیم سے خالی ہونا یہ باطل منہج ہونے کی دلیل ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی عمر کا ایک عرصہ یوں گزارا کہ آدمی کو قرآن سکھانے سے پہلے ایمان سکھانے سے شروع کیا جاتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی صورت نازل ہوتی تو ہم اس میں بتائے گئے حلال اور حرام اور کہاں وقف کرنا ہے اس طرح سیکھتے جس طرح تم لوگ آج قرآن سیکھتے ہو. ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لیکن اب ہم ایسے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جنہیں ایمان سے پہلے ہی قرآن سکھانا شروع کر دیا جاتا ہے، پس انسان فاتحہ سے لے کر آخر تک قرآن پڑھ جاتا ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کس چیز کا حکم دیتا ہے اور کس چیز سے خبردار کرتا ہے، اور نہ یہ کہ اس میں کہاں وقف کرنا ہے، بس بکھری ہوئی ردی کھجوروں جیسا قرآن سے سلوک کرتا ہے. یہ سنن الکبری للبیہقی کی روایت ہے اور مستدرک حاکم میں بھی روایت موجود ہے. عقیدے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے کریں اور اس کی تعلیم کے واجب ہونا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر وحی نازل ہوتی ہے انہیں حکم دیتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی سو اے نبی آپ جان لیں، اس بات کا علم حاصل کریں کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں. اس سے عقیدے اور توحید کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اس کی تعلیم سب سے پہلے ضروری ہے اور واجب ہے. مخلوق کو پیدا کرنے کی حکمت عبادت و توحید ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ ذاریات میں فرمایا کہ میں نے جنات اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ میری عبادت کریں. اسی طرح انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی دعوت توحید تھی. لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سورۃ النحل میں، کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا یعنی طاغوت سے بچو، تمام معبودوں سے بچو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی جانب دعوت دین کے لیے، تبلیغ کے لیے روانہ فرمایا تو نصیحت کی کہ تم ایک اہل کتاب قوم کی طرف جا رہے ہو، انہیں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جانب دعوت دینا. اگر وہ تمہاری اس میں اطاعت کر لیں پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر شب و روز میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. بخاری اور مسلم کی روایت، اور یہی نبوی ہدایت تمام داعیان اسلام کے لیے ہیں. توحید ہی تو دین و ملت کی بنیاد ہے.
وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، سورۃ الانبیاء میں، کہ آج سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجے کی طرف یہی وہی نازل فرماتے تھے کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس تم سب میری عبادت کرو۔ یہی ہدایت ہے۔ اگر الہدا کوئی اپنا نام رکھتا ہے، یہ وہ ہدایت ہے۔ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، اللہ تعالیٰ سورہ نام میں جلیل القدر انبیاء کرام کا ذکر کر کے فرماتا ہے، ان کی توحید کا ذکر فرماتا ہے اور شرک کا رد کرنا، اس سے روکنا۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر بالفرد یہ بھی شرک کرتے ہیں، یہ جو اعمال کرتے ہیں سب اکارت جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے نبی آپ بھی ان کی ہدایت پر عمل کریں، یہ ہے الہدا۔ چنانچہ عقیدے میں خلل کے سبب اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، توحید میں انسان میں خلل موجود ہو۔ سورۃ الزمر میں فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور بلا شبہ یقیناً آپ کی طرف وحی کی گئی اور ان رسولوں کی طرف بھی جو ان سے پہلے تھے کہ بلا شبہ اگر تم نے بھی بفرض محال شرک کیا تو یقیناً تمہارے اعمال اکارت جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور آپ ضرور بالضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ چنانچہ توحید میں خلل کے سبب مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے انسان، تو کس جو ہے بخشش کی طرف اس قسم کی تنظیمیں دعوت دیتے ہیں اور داعیان، اور کس قسم کے لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں اور جنت کا راستہ دکھلاتے ہیں، جبکہ اس کے سبب سے انسان مغفرت تک سے محروم ہوتا ہے اور جنت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورۃ النساء میں بے شک اللہ اس گناہ کو نہیں بخشتا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اس کا شرک کیا جائے، اور اس کے سوا گناہ جس کے لیے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ تو جو توبہ طائب ہو کر دین کی طرف آتے ہیں، خصوصاً اس قسم کے داعیان کے ذریعے، تو انہیں تو سب سے پہلے یہ شرک اور توحید کا فرق بتانا چاہیے، چاہے کوئی آپ کی بات مانے یا نہ مانے، جنت سے محرومی کا سبب ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ سورہ مائدہ میں إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے سو یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ تو یہ مختصر سی اہمیت تھی توحید اور عقیدے کے تعلق سے۔ اس کی مزید تفصیل ڈسکرپشن میں ہم لنک ڈال دیں گے۔ توحید کی اہمیت کے تعلق سے علماء کی کتابیں، ان کا کلام، ان کے جو ہے تقاریر، دروس یا پمفلیٹ کی شکل میں جو ہم شائع کرتے ہیں، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تفصیل۔ اور اللہ تعالیٰ اور یہ دین کی تعلق سے جو مداہنت اختیار کرتے ہیں، یعنی جب توحید اور شرک کا معاملہ ہے تو یہی الولاء والبراء، دوستی اور دشمنی کی بنیاد ہونی چاہیے، اور اسے کھل کے بیان کرنا چاہیے، چاہے لوگ آپ کی بات مانیں یا نہ مانیں، آپ سے دور بھاگیں۔ انبیاء کرام کو ساحر، مجنون تک کہا گیا، قتل تک کیا گیا، اسی دعوت کی وجہ سے آفرز بھی دی گئیں کہ اس دعوت کو چھوڑو، اس کے علاوہ باتیں وہ ماننے کو تیار تھے، دیگر جو ہے اخلاقیات سے متعلق باتیں یا دوسری، جس کو آج بڑی اہمیت دی جاتی ہے توحید اور شرک کے معاملے سے بھی بڑھ کر، اور اس مداہنت کو حکمت کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ لوگوں کی ہدایت کی تمنا رکھتے تھے، خواہش رکھتے تھے، یہاں تک کہ سورہ کہف وغیرہ میں ذکر ہے کہ اپنی جان کو ہلکان کرتے تھے لوگوں کی ہدایت کی چاہت اور طلب میں، اتنی پاکیزہ خواہش، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس منت سے ہٹنے سے یا اس میں نرمی اختیار کرنے سے منع کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے، بلکہ صحیح حدیث بھی موجود ہے بخاری وغیرہ میں کہ ایسے بھی نبی آئیں گے جن کا کوئی پیروکار نہیں، بعض ایسے جن کے اکا دکا ہے۔ تو لوگوں کی اکثریت کو جمع کرنا، عقیدے کو پس پوش ڈال کر یا اس پر کلام نہ کر کے، یہ انبیاء کرام کا منہج نہیں ہے، یہ دینی اور اسلامی دعوت نہیں ہے، یہ ہدایت اور الہدیٰ نہیں ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون،
سورۃ الجاثیہ میں، پھر ہم نے تمہیں دین کے معاملے میں ایک واضح شریعت راستے پر لگا دیا، سو اسی پر چلو، اسی کی اتباع کرو، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو علم نہیں رکھتے، جو نہیں جانتے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، بلا شبہ وہ اللہ کے مقابلے میں ہرگز تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، پھر کیا فائدہ ان کے لیے یہ چیزیں اختیار کرنے کا، انہیں جوڑے رکھنے کا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور یقیناً ظالم لوگ بعض کے دوست ہیں ایک دوسرے کے۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ متقی لوگوں کا دوست ہے، اور تقوی کی بنیاد صحیح عقیدہ اور توحید اور شرک سے بچاؤ ہے۔ سورۃ الاسراء میں فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور بے شک وہ قریب تھے کہ تمہیں اس سے ضرور بہکائی دیں جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ تم ہم پر اس کے سوا کوئی جھوٹ باندھو۔ اگر ایسا ہوتا وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تو اس وقت وہ ضرور تمہیں دلی جگری دوست بنا لیتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ ہم نے تمہیں ثابت قدم رکھا تو بلا شبہ یقیناً قریب تھا کہ کچھ تھوڑا ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، اگر ایسا ہو جاتا اس وقت ہم ضرور تمہیں زندگی کے دگنے ڈبل اور موت کے بھی دگنے عذاب کا مزہ چکھاتے۔ سبحان اللہ، پھر تم اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی مددگار بھی نہ پاتے۔ اسی طرح فرمایا سورۃ القلم میں وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ تو چاہتے ہیں کہ تم کچھ ڈھیل دکھاؤ تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، اپنے جو اصول عقائد ہیں اس پہ کمپرومائز کرنے کے لیے، اس سے پچھڑنے کے لیے یہ بھی تیار ہو، جیسا کہ تفاسیر میں موجود ہے، یعنی ہمارے عقیدے کو نہ چھیڑو تو ہم بھی پھر تحمل کا مظاہرہ کریں گے۔ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں تینوں باتیں شامل ہیں کہ ان کی خواہشات کی اور جو وہ چاہتے ہیں اس میں موافقت کریں، یا تو قول سے یا فعل سے، یا جس بات پر کلام کرنا چاہیے اس پہ خاموش رہ کے، جیسا کہ اخوانی منہج کی اصلیت ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں لیکن اللہ نے کھل کر اسلامی عقیدہ بیان کرنے کا حکم دیا جو لازماً ان کے عقیدے کی نفی کرتا ہے اور عیب بیان کرتا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا آپ خالص توحید بیان کریں، شرک کا رد کریں، سنت بیان کریں، بدعات کا رد کریں، سلفی منہج بیان کریں، تفرقہ بازی، حزبیت، بدعقیدگی وغیرہ ان کا آپ رد کریں، اور یہ لوگ آپ سے خوش ہوں، آپ کے درس دروس اس طرح بھرے ہوئے چلتے ہوں، لوگ آتے ہوں، ہر دل آپ عزیز ہوں، ہر جگہ ہر پلیٹ فارم پہ آپ کو بلایا جائے، آپ کی بات سنی جائے، ہر خاص و عام جو ہے پسند کرتا ہو، سنتا ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ جب انبیاء کرام پوری حکمت اپنا کر ان کے ساتھ یہ نہیں ہوا تو کسی دوسرے کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس سے جی چرانے کے لیے لوگ اپنا منہج بدل دیتے ہیں، چنانچہ حکمت کے جھوٹے نام پر اس مداہنت کو اختیار کرنا الہدیٰ اور ڈاکٹر فرد ہاشمی اور اس قسم کے تمام ایسے لوگوں کا وتیرہ ہے جو سب میں مقبول عام ہونا چاہتے ہیں، پھر اپنی اس مقبولیت کو اپنے حق پر ہونے اور صحیح دینی دعوت دینے کی دلیل بناتے ہیں، جیسے طارق جمیل ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، یا مفتی طارق مسعود، اس قسم کے مفتی بینک اور عام لوگوں میں مشہور جو لوگ ہوتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک یا رحمان علی خان، جس سے جاہل عوام تو دھوکہ کھا سکتی ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام اور سلف صالحین کے عقیدے و منہج پر چلنے والے دھوکہ نہیں کھا سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں شرکیہ عقیدہ جو صوفیوں اور بریلویوں وغیرہ کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نور من نور اللہ ہے، اور یہ شرکیہ عقائد کے حاملین اور اہل بدعت کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم فرقہ واریت نہیں، فرقہ واریت والے نہیں ہیں، صحیح کہ عقیدے کی توہین کرتے ہوئے کہتی ہیں، آپ خود سنیں ان کی زبانی۔ آج آپ دیکھیں
کہ کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی، ان کو کوئی نہیں کہتا کہ آؤ نماز پڑھو، لیکن جو پڑھے اس پہ فوراً بحث شروع ہو جاتی کہ سجدہ اونچا ہے کہ نیچا ہے، ہاتھ اٹھے کہ نہیں اٹھے، آمین اونچی کہی ہے یا نیچی کہی ہے، حضور بشر تھے یا نور تھے، ان بحثوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ نے قبر میں یہی پوچھنا ہے ہم سے کہ حضور بشر تھے یا نور تھے؟ یہ سوال تو نہیں ہونے۔ یعنی اسلام کے اوپر کیسا وقت ہے اور ہم کن مسئلوں میں مبتلا ہیں۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کون تھے، نبی کون تھے اس سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ کیا تھے، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ قبر میں یہ سوال نہیں ہونا۔ سب سے پہلے عقیدے کے متعلق سوال ہوں گے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، سورہ ابراہیم میں کہ اللہ ایمان لانے والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے پکی بات عقیدے کے ساتھ اس دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ اس سے مراد قبر میں پوچھے جانے والے سوال ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہے اور تمہارا دین کیا تھا، جیسے کہ صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے۔ تو انہی سوالات پر تو جو علماء ربانی توحید کے داعیان ہوتے ہیں ان کے منہج پہ چلنا چاہیے۔ چنانچہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنے مشہور رسالے اصول ثلاثہ کو لکھا انہی پر۔ لیکن جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ابھی آپ نے سنا کہ اپنے اس تعلیم القرآن کورس میں یہ کیا فرماتی ہیں، حضور بشر تھے یا نور تھے، ان بحثوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ نے قبر میں یہی پوچھنا ہے ہم سے کہ حضور بشر تھے یا نور تھے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے جیسا کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام ہوا کرتے ہیں۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے سورۃ النحل میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اس سے بھی معلوم ہوا یہ اہل ذکر میں سے، اہل علم میں سے نہیں ہے جن سے علم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اور ہم نے تم سے پہلے نہیں بھیجے مگر مرد ہی جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، وہ کوئی نوری مخلوق نہیں تھے، نہ اللہ کے نور کا حصہ تھے۔ سو اہل ذکر علماء سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے، ایسے لوگوں سے نہیں جو یہ باور کراتے ہیں کہ یہ کوئی اہمیت کی حامل چیز ہی نہیں ہے، تفرقے کا باعث ہے، اور قبر میں کیا یہ پوچھا جائے گا۔ سورۃ الکہف جو پڑھتے ہیں ہر جمعے کو قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہہ دو میں تو تم جیسا ایک بشر ہی ہوں، البتہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود برحق ہے۔ حالانکہ مشرکین اس بات کو تسلیم کرنے سے انکاری ہوتے تھے کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا بلکہ اسے نوری مخلوق فرشتہ ہونا چاہیے۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، سورہ مومنون میں۔ تو اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، یہ نہیں ہے مگر تمہارے جیسا ایک بشر جو چاہتا ہے کہ تم پر برتری حاصل کر لے، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور کوئی فرشتے اتار دیتا۔ ہم نے یہ بات تو اپنے پہلے باپ دادا میں نہیں سنی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تھا جو ان کی فضیلت کی دلیل ہے۔ نصارہ کی طرح مبالغہ کر کے بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے اور نور من نور اللہ ہے، جیسا کہ نعوذ باللہ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جز و حصہ اور بیٹا کہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ زخرف میں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، اور انہوں نے اس کے لیے اس کے بعض بندوں کو جز بنا ڈالا، حصہ، بے شک انسان یقیناً صریح ناشکرا ہے۔ سورہ اخلاص سب کو یاد ہوتی ہے، لم یلد ولم یولد، جو توحید اور اخلاص کی صورت ہے۔ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، نہ اس کی ذات سے وہی چیز اس طرح نکلی کہ نور من نور اللہ، اللہ کا حصہ ہونا نعوذ باللہ۔ جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا اپنے نور سے، پھر اس سے ساری کائنات کو پیدا کیا وغیرہ، جسے مصنف عبدالرزاق کی طرف جھوٹا منسوب کیا جاتا ہے، جبکہ در حقیقت یہ غالی صوفیوں کی ایجاد کردہ من گھڑت حدیث ہے جو جاہل عوام میں مشہور ہے، جس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، جس بارے میں سعودی فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ بھی ہم نے ترجمہ کیا تھا اور اس کا لنک ہم ڈال دیں گے انشاءاللہ ڈسکرپشن میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے لوگ جو گمراہ کن عقائد رکھتے ہیں یا عقیدے کی توہین کرتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے،
محض لوگوں میں مقبول ہونے کے لیے، ان کو جمع رکھنے کے لیے، اور پھر جو اہل توحید و سنت ہیں صلی اللہ علیہ کے منہج پر چلنے والے، ان کو شدت پسند باور کرواتے ہیں یا ان کے پاس حکمت نہیں ہے، لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے. ایسے مغالطہ آمیز فتنے باز دعوتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بچا کر رکھیں. وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.